اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر رات کے تیسرے حصے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ جس طرح اس کے شان کے لائق ہے آسمان دنیا پہ تشریف لے کے آتے ہیں میرے اور آپ کے لیے، اور اعلان کرتے ہیں من یدعونی فاستجیب لہ، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے میں اس کی دعا قبول کروں۔ اللہ اکبر، ہمیں سے کون شخص ہے جو ان اپرچونیٹیز کو یوز کر لے؟ من یسألنی فاعطیہ، کون ہے جو مجھ سے سوال کرے میں اس کو عطا کر دوں، چاہے وہ دنیا ہو یا آخرت ہو۔ من یستغفرنی فاغفر اللہ، کون ہے جو مجھ سے توبہ کرے اور اپنے گناہوں کی بخشش مانگے، وہ گناہوں میں ڈوبا پا ہے میں اس کو معاف کر دوں۔ صحیح بخاری کی 1145 اور صحیح مسلم کی 758 نمبر حدیث ہے۔ ہمیں سے کون سے جو ان مومنٹس کو ویٹ کرے گا؟ اینڈ سبحان اللہ، آج کل کا جو ٹائم ہے ونٹرز، اٹس ایزیئر۔ امام حسن البصری کہتے ہیں کہ جو سردیاں ہیں یہ تو مسلمانوں کے دن ہیں کہ جس میں روزہ رکھنا آسان اور قیام کرنا بھی آسان ہوتا ہے، کہ لمبی راتیں انسان رات کو 8 بجے سو جائے، 9 بجے سو جائے، عشاء کی نماز پڑھ کے سو جائے اور اس کی آنکھ نیند پوری ہو جاتی ہے اور وہ رات کو اٹھ کے اللہ کی عبادت کر سکتا ہے۔ سو ایز کمپیئر ٹو سمرز اٹس ایزیئر۔ اور سمرز میں دیکھیں سبحان اللہ، کبھی کبھی 3:30 بجے، 3:45 بجے فجر کی جماعت کھڑی ہو جاتی ہے، اور آج کل 6:10 پہ فجر کی جماعت ہو رہی ہے یا 6:30 بجے فجر کی جماعت ہو رہی ہے۔ سو ہم دیکھیں کہ ہمارے پاس کتنا ٹائم ہے۔ جب ہم گرمیوں میں لیٹ سو کے صبح فجر پہ اٹھ سکتے ہیں تو ہم سردیوں میں جلدی سو کے تہجد کے لیے کیوں نہیں اٹھ سکتے؟ اٹس آل اباؤٹ دا مائنڈ سیٹ، اٹس آل اباؤٹ پلاننگ۔ اف یو فیل ٹو پلان وی پلان ٹو فیل۔ سو دا ٹرک از ٹو سلیپ ارلی، رات کو جلدی سونا۔ اور جو شخص ابھی تک نہیں شروع کر پایا اس کو چاہیے کہ وہ کم از کم 2 رکعت سے شروع کرے، صرف 2 رکعت ہی ادا کر لے، کافی ہے اس کے لیے۔ وہ بس 15 منٹ پہلے اٹھ جائیں، فجر کی اذان سے 15 منٹس پہلے، اور فجر کی اذان یعنی فجر کا نماز کا ٹائم داخل ہونے سے آپ اپلیکیشنز ڈاؤن لوڈ کر لیں اور اس سے آپ 15 منٹ پہلے اٹھ جائیں، اٹھ کے وضو کریں، کم از کم 2 رکعت اور وتر ہی پڑھ لیں۔ اینڈ دین وین یو اسٹارٹ پریئنگ اٹ یو ول فیل اٹس لیس، مجھے تو دعا کا صحیح ٹائم نہیں مل رہا، مجھے تو قرآن مزید پڑھنا ہے۔ اینڈ دین یو ول وانٹ مور اینڈ مور اینڈ مور، اینڈ پھر آپ کے لیے آدھا گھنٹہ اور گھنٹہ بھی کم ہو جائے گا، اور پھر آپ کے لیے 2 گھنٹے اور 3 گھنٹے بھی کم ہو جائیں گے۔ اینڈ دین یو ول اسٹارٹ لونگ اٹ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرب ما یکون رب من العبد، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سب سے قریب اپنے بندے کے کب ہوتے ہیں؟ فی جوف اللیل الآخر، رات کے آخری حصے میں، جو لاسٹ تھرڈ آف دا نائٹ ہے۔ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَكُونَ مِمَّنْ أَذَكَرَ اللَّهَ، اگر تمہیں ہو سکتا ہے کہ تمہارے دن استطاعت ہے کہ تم اٹھ کے اللہ کا ذکر کرو، فی تلک الساعۃ فکن، تو پھر ان ساعات میں ان مومنٹس کو کبھی مس نہ کرو، کیونکہ یہ قربت اللہ تعالی، یہ اللہ کے قریب ہونے کا باعث ہے۔ تو ان مومنٹس کو، ان اسپیشل مومنٹس کو ہم لوگ کتنا مس کرتے ہیں۔ ابو امامہ الباہلی نے سوال کیا رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سی دعا سب سے بہترین ہے؟ کون سی دعا وہ ہے جو قیل یا رسول اللہ ایو دعائی اسمع، یا رسول اللہ کون سی دعا ہے جو سنی جاتی ہے؟ یعنی اسمع، اللہ تعالیٰ تو ہر چیز سنتے ہیں، یا اسمع سے مراد ہے جو قبول کی جاتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا قال جوف اللیل الآخر ودبر الصلوات المکتوبات، رات کے جو آخری حصے میں جو دعا کی جاتی ہے نا وہ سنی جاتی ہے، وہ قبول کی جاتی ہے، اور نماز کی جو آخر میں دعا کی جاتی ہے وہ بھی قبول کی جاتی ہے۔ دوسرے پورشن میں ہم بعد میں بات کریں گے، لیکن پہلی بات، رات کا جو آخری حصہ ہے کتنا اسپیشل ہے ہماری زندگیوں کا، اور میں اور آپ اس مومنٹ کو کتنا ویسٹ کر رہے ہیں۔ بات کر رہا ہوں نہیں پڑھ پایا آج تک، تو کم از کم وہ سٹارٹ اسے کرے کہ سونے سے پہلے عشاء کی نماز کے بعد کچھ رکعتیں پڑھ لے، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کو تلقین کی تھی کہ تم رات کو سونے سے پہلے وتر پڑھ لیا کرو، تو اللہ نے صحابہ کو تلقین کی۔ اور سبحان اللہ، آپ دیکھیں ایک بیسٹ فرینڈ جو اپنے بیسٹ فرینڈ کو نصیحت کرتا ہے نا، بڑی کمال کی ہوتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیسٹ فرینڈ تھے جبریل علیہ السلام، ملائکہ میں سے، تو انہوں نے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم شرف المؤمن قیام اللیل، مومن کا جو شرف ہے نا، عزت ہے، آنر کس چیز میں ہے؟ قیام باللیل، قیام باللیل، رات کے اٹھنے میں، قیام کرنے میں۔ وَعِزَّهُ اسْتَغْنَى عَنِ النَّاسِ، اور اس کی عزت کس چیز میں کہ وہ لوگوں سے بے پرواہ ہو۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ لوگوں کے بارے میں فرماتے ہیں، اپنے قریبی لوگوں کے بارے میں، تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمْعًا،
ان کے جو پہلو ہیں نا وہ بستروں سے الگ رہتے ہیں، وہ اپنے آپ کو پکارتے رہتے ہیں. اور جو شخص ہم میں سے جنت میں جانا چاہتا ہے سلامتی کے ساتھ وہی کام کرے، افشوا السلام واتموا الطعام واصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام. سلام کو عام کرو، اپنے رحم رشتوں کو پورا کرو، ان کو نبھاؤ اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، اور رات کو نماز پڑھو جب لوگ سو رہے ہوں. تدخل الجنت بالسلام، تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو شخص رات کو 10 آیات بھی پڑھ لیتا ہے نا قیام اللیل میں، یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس 11 آیات ہیں، جو قیام اللیل میں 10 آیات پڑھ لیتا ہے وہ نیگلیجنٹ غافل لوگوں میں سے نکال دیا جائے گا. اور جو 100 پڑھ لیتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ڈیووٹ ورشپرز میں لکھ دیا جائے گا کہ وہ یعنی عابدین ہے، وہ عبادت گزار ہیں. اور جو 1000 آیات پڑھتا ہے وہ مقنطرین میں سے لکھ دیا جائے گا. یعنی دوز مقنطرین مینز کہ جو قنطار گیدر کر رہے ہوتے ہیں، دوز ہو گیدرنگ قنطار. قنطار کیا ہے؟ عربی لینگویج میں ڈفرنٹ روایت آتی ہیں. 4000 دینار کے گولڈ کوائنز کو قنطار بولتے ہیں. سبحان اللہ. اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اٹ از ہیوج اینڈ ان نون اماؤنٹ آف منی. اور کچھ لوگ کہتے ہیں، کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ اگر ایک بول کی سکن لے لیں نا آپ، اس میں جتنا گولڈ آتا ہے وہ قنطار ہے. اور طبرانی میں ایک حدیث آتی ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ 1 قنطار خیر من الدنیا وما فیہا، وہ اس دنیا اور اس میں جو کچھ ہے اس سے بہتر ہے. تو جو 1000 آیات کی تلاوت کر لیں، سبحان اللہ. ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سورہ ملک سے سورہ ناس تک 1000 آیات بن جاتی ہیں، بلکہ اسے اوپر ہی چند شاید. تو سبحان اللہ ہمیں ان اپرچونیٹیز کا استعمال کرنا چاہیے. اور یاد رکھیں، جس نے یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی کو نہیں دیکھا نا تو وہ انہیں خوبصورتی کو مس بھی نہیں کرتا، رائٹ؟ اور جس نے رات کو اٹھ کے رونے کی لذت کو نہیں دیکھا نا اور قرآن پڑھنے کی لذت کو نہیں دیکھا، وہ ہی کی ناٹ ایکسپیرینس مسنگ اٹ. سو اس چیز کو اویل کریں.